بٹی صاحب، یہ جو الائنس نہیں بن پا رہا، اس کی وجہ تحریک انصاف کا جو مزاج ہے کہ وہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے، ان کی فطرت ہی نہیں ہے دیگر پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کے پی میں کچھ معاملات ایسے ہیں جس کا اظہار اکثر و بیشتر مولانا صاحب ان کی جماعت کرتی رہتی ہے، یہ بھی وجہ ہے؟ دیکھیے، اس پاکستانی سیاست اگر آپ اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، میں تو جو سیاست ہو رہی ہے اس کو میں تو اس کے کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوں۔ یہ جو سیاست ہو رہی ہے، جو مفادات کی سیاست ہے، جو چند خاندانوں کی سیاست ہے، جو اپنی ذات کی سیاست ہے، یہ نہ ملک کی سیاست ہے نہ قوم کی سیاست ہے، یہ صرف اور صرف چند شاہی خاندانوں کی سیاست ہے۔ لیکن اس ساری سیاست کا پہ اگر کوئی پی ایچ ڈی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں بیچی گئیں اور خریدی گئیں، ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جعلی جمہوریت ہے، ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے، اور دوسری طرف الحمدللہ وہ بالکل ایک طرح سے غیر اعلانیہ طور پر حکومت کا حصہ ہیں۔ اور مولانا صاحب کے بارے میں بی بی سی والوں کی ایک رپورٹ تھی، اس کا بڑا عنوان بڑا مزے کا تھا کہ مولانا صاحب پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں جو بیک وقت 5 گیندیں ہوا میں اچھال سکتے ہیں اور ایک گیند کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اور مولانا صاحب کی بڑے اس وقت 5 انگلیاں گھی میں اور ساڑھ کڑائی میں ہیں، وجہ کہ وہ 4 بیانات پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیتے ہیں، ایک آدھ ملاقات کرتے ہیں، حکومت پوری بھاگی ان کے پاس آ جاتی ہے، اور پھر مولانا صاحب اپنا اگلا ایجنڈا پیش کر کے پھر ایک سائیڈ پہ تھوڑا سا ہو کے پھر چند دنوں کے بعد ادھر آ جاتے ہیں۔ اب مولانا صاحب کو کبھی بھی سوٹ نہیں کرتا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کنٹینر پر چڑھ جائیں، لیکن مولانا صاحب کو کبھی بھی سوٹ نہیں کرے گا کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ لہٰذا مولانا صاحب بیک وقت حکومتی اور اپوزیشن کی سیاست جاری رکھیں گے، اور مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جو اس طرح کا الائنس جس طرح محمود خان اچکزئی ہیں یا جس طرح پیپلز پارٹی نون لیگ کا الائنس ہے، اس طرح مجھے لگتا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑی ونریبل یا جو سب سے بڑی خطرے میں ہے وہ حکومت ہے۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یعنی میں یہ جب بات کرتا ہوں تو میرے سارے ساتھی بھی کہتے ہیں کہ وہ تو سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے رہے ہیں بھٹی صاحب۔ ہاں اس وقت وہ یعنی بڑے مزے میں صدف ہے کہ یعنی حکومت کے پاس 1 پیج ہے، اور یہ 1 پیج ہونا چاہیے، خواہ وہ عمران خان کے دور کا ہو خواہ یہ آج کے دور کا ہو، حکومت کے پاس 1 پیج ہے۔ حکومت 26ویں آئینی ترمیم لا چکی ہے، وہ کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا جو دہشت گردی ہے۔ معیشت کے اشاریے ٹھیک ہوئے ہیں لیکن معیشت ابھی بڑا لمبا سفر ہے، اور پی پی نون لیگ اختلافات بھی ہیں۔ لیکن جب حکومتیں یاد رکھیں، جب پرویز مشرف صاحب ادھر عروج پر تھے تو ایک انہوں نے غلطی کی تھی، جب بندہ عروج پہ ہوتا ہے، ہوا کے گھوڑے پہ ہوتا ہے، تو اس وقت بڑا ہی عجیب و غریب مرحلہ ہوتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ فتح کر لیا، اس وقت وہ غلطی کرتا ہے جو اس کے تابوت میں آخری کیل ہوتی ہے۔ پرویز مشرف صاحب عروج پہ تھے، افتخار چودھری ایپیسوڈ ہوئی اور پھر زوال نکل گیا، ہاتھ سے سارا کچھ نکل گیا۔ عمران خان صاحب عروج پر تھے، گو کہ عثمان بزدار اور ایک تقرری اور وہ دراڑ تھی، لیکن جب فائز عیسیٰ قاضی ریفرنس اور پھر سارے کٹ اور اس کے بعد ہاتھ سے گیم نکلتی چلی گئی۔ تو حکومت اس وقت بڑی، جب آپ حکومت سمجھ لے نا کہ وہ طاقت میں ہے تو اس وقت حکومت غلطیاں کرے گی۔ اور اب حکومت کا ایک عروج ہوتا ہے، سائیکل ہوتا ہے، آپ دیکھیں 77 سالہ سائیکل دیکھیں، 4 سال کا سائیکل ہے ہمارے ہاں، 4 سال کے بعد ہر عروج کو زوال ملا ہے، میکسیمم 4 سال۔ تو الائنس مولانا صاحب کے ساتھ مجھے نہیں لگتا، پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسا الائنس بنا لے گی کہ حکومت گرا لے گی، نہ گرانی چاہیے، سڑکوں پر آ کر نہ گر پائے گی۔ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دے گی، یا عمران خان جو اس وقت سیاست ایک پاکستان تحریک انصاف ہی کر رہی ہے، اور عمران خان انڈاؤٹیبلی نمبر 1 پہ ہیں، لیکن کیا حکومت عمران خان فیکٹر اور پاکستان تحریک انصاف فیکٹر ختم کر پائے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ تو یہ جو نفرت اور سیاسی تقسیم ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اور میں اب بھی رول آؤٹ نہیں کرتا امریکہ یا ٹرمپ فیکٹر پاکستان تحریک انصاف کے لیے، حالانکہ حکومت اس پہ بھی خوشی کے شادیانے بجا رہی ہے۔ تو اگلے جو آپ دیکھیں گے کہ اگر آج عمران خان صاحب چپ ہو جائیں یا تھوڑا سا بیک سٹیپ ہو جائیں تو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑ کے گھائل ہو جائیں گے۔ تو اب حکومت کا امتحان شروع ہونے والا ہے۔
تو الائنس بنے گا, احتجاجی تحریک چلے گی, لیکن کوئی اتنا کہ کوئی انقلاب آ جائے گا, وہ والی بات نہیں ہوگی.